فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اپنی مرضی پہ زندگی گزارنا یہ حیوانوں کا راستہ ہے، اور دنیا کو سب کچھ سمجھنا یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اور ہر کام میں اپنی آخرت کو دیکھنا، اپنے کھانے میں، اپنے کمانے میں، اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں، اپنے کاروبار اور تجارت میں اللہ کی منشا کو اور اللہ کی مرضی کو پہچان کر زندگی گزارنا، یہ وہ راستہ ہے جس کو ایمان کا راستہ کہا گیا، اور جس کو پاکیزہ اور ہدایت کا راستہ کہا گیا، اور جس راستے پہ چلنے والوں کی زندگی پھر اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں. چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں اور تمام نبیوں کے آخر میں امام الانبیاء سید الکونین آقا نامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو جو اللہ کا دین عطا فرمایا اور اللہ کی طرف سے دین بتلایا اور سمجھایا، اس دین کی بنیاد اعمال پر ہے. دنیا کی بنیاد تو مال پر ہے، اور مال نام ہے اس چیز کا جو ڈھل جانے والی چیز ہے، جو گزر جانے والی چیز ہے. اس کو قرار نہیں ہے، یہ ہمیشہ آدمی کے پاس رہنے والی نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے اور دنیا میں اپنے کر و فر کے نقشے دکھلائے، آج ان کے نام بھی مٹ گئے، ان کے خزانے بھی لٹ گئے، ان کی نسلیں بھی پریشان ہو گئی، اور کوئی ان کو پہچاننے والا دنیا میں باقی نہیں رہا. اور بڑے بڑے اللہ کے محبوب بندے آئے جن کی زندگی میں ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں تھا، لیکن ایمان اور اعمال کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے لیے غیبی دروازے کھولے، اور پھر ان کی زندگیاں دنیا میں بھی بنی چمکی. لوگ ان کے ہاتھوں پر ہدایت کو اور حق کو قبول کیے، ان کی صحبتوں میں توبہ کا دروازہ ملا، ان کی مجلسوں میں ایمان کی حقیقت ملی، اور ان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگیوں کو چمکانے کے راستے پہ پڑنا آسان بنا. تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس زندگی کے اندر اللہ اس کی توفیق دے کہ آدمی یہ سوچ لے کہ بھئی یہ محدود زندگی، بھئی کب تک کی زندگی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی. اب یہ 100 سال کی زندگی کے بعد اسے بہرحال مرنا ہے، اور موت یہ بتلا رہی کہ زندگی میری نہیں ہے، ورنہ میں اسے نبھاتا، چلاتا، 1000 برس ہوتے گزارتا. تو جب یہ زندگی میری اپنی نہیں ہے اور یہ گزرنے والی زندگی ہے، تو یہ محدود زندگی کے اندر جو مختصر وقت کے لیے آدمی کو ملی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو. یہ دنیا اللہ نے ہماری مرضی کے لیے نہیں بنائی، یہ دنیا اللہ نے ان کی مرضی کے لیے بنائی کہ تم ہماری مرضی پہ جیتے ہو یا اپنی مرضی پہ جیتے ہو. اس زندگی میں اپنی مرضی پہ چلنے والوں کو حیوان کہا، اور اس زندگی میں اللہ کی مرضی پہ چلنے والوں کو انسان کہا. قرآن پاک نے ان لوگوں کو جو اپنی مرضی کے دل دادا ہیں، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو نہیں پہچانتے، اپنی موت کے بعد کے انجام کو نہیں سامنے رکھتے، اور صرف دنیا کے روٹی اور کپڑے اور کھانے اور کمانے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے جذبات پہ زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے بارے میں کہا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ انسان نما حیوان ہے، انسان نما جانور ہے. ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو جانوروں کی حیثیت ہے، اس لیے کہ جانور اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے پھرتا ہے، اپنی مرضی سے منہ مارتا ہے، جس گلی میں چاہے مڑ گیا، جس برتن میں چاہے منہ مار دیا، جو نظر آ گیا اس کو اپنے چارے کی تلاش ہے. تو اپنے پیٹ اور بھوک کو جاننا اور اس کی ضرورتوں کو ڈھونڈتے پھرنا یہ حیوانوں کا راستہ ہے. اور اس زندگی کے اندر اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو جاننا کہ بھئی مجھے کس نے پیدا کیا. اگر میں 20 سال کا ہوں تو آدمی سوچے کہ بھئی 21 سال پہلے میں کہاں تھا، کوئی میرا پتا تھا، کوئی میری جگہ کا کوئی جاننے والا گواہ موجود ہے. میں 40 سال کا ہوں تو 41 سال پہلے کہاں تھا، تو پتا چلے گا کہ بھئی 41 سال پہلے میرا کہیں وجود ہی نہیں تھا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے نادان انسان، تو وہ ہے کہ کل تک تو تذکرے کے لائق نہیں تھا، تو ذکر کرنے کے قابل دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی. پھر ہم ہی نے تجھے وجود بخشا، ہم ہی نے تجھے بنایا، اور تیری نافرمانی اور تیری بغاوت یہ ہے کہ تو ہم کو نہیں پہچانتا. تو آدمی سوچے کہ بھئی اگر میں 50 سال کا ہوں تو 51 سال پہلے میں کہاں تھا. اب بھئی میری آنکھوں کو کس نے بنایا؟ ابا نے بنایا، اماں نے بنایا،
کسی کروڑپتی نے بنایا، روس و امریکہ کے خزانوں میں اور فیکٹریوں میں اور ان کے ماہرین کے پاس کوئی ماڈل تھا جسے دے کے بنایا گیا، تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ایک چیز کے بارے میں بھی کوئی دنیا کا آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ اس کو میں نے بنایا اور میں اس کا مالک ہوں۔ تو جب کسی نے نہیں بنایا تو کوئی بنانے والا موجود ہے، اور اسی خالق کو جو بنایا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس کا مالک بھی بن جائے۔ تو بنانے والی ذات ہی ہماری خالق بھی ہے اور بنانے والی ذات ہی ہماری مالک بھی ہے، اور جب وہ مالک ہے تو اسی نے اعلان کیا کہ تمہاری روزی اور روٹی کو ہم تو اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ تم روزی اور روٹی کے بہانے تلاش کرتے ہیں، باقی روٹی اور روزی کا دینا اور تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر تجارت سے ملتا تو تاجر پریشان نہیں رہتے، ملازمت سے ملتا تو ملازم قرضدار نہیں رہتے، اگر حکومتوں سے ملتا تو حاکم اپنی حفاظت کے لیے گھبراتے نہیں پھرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بتلا رہی کہ ہر انسان بے بس ہے۔ اب اس بے بسی میں سمجھداری کا راستہ یہ ہے کہ یہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے کہ جس نے ہم کو بنایا اس نے کائنات کو بھی بنایا۔ جب وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پرورش کرنے والا رب ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی ہمارا معبود بھی ہے، وہی ہمارا الہ بھی ہے۔ تو اس معبود حقیقی کو ماننا، اس کی طاقتوں کو جاننا، اس کا نام ایمان ہے کہ دل کی گہرائی میں اللہ کی ذات عالی کا یقین بیٹھے کہ میری ضرورتوں کو میرے اللہ پوری کرتے ہیں، اور جو اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرنے کا وعدہ کیے ہیں انہوں نے ضرورتوں کے پورا ہونے کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنے نبی کا مبارک طریقے زندگی دیا کہ تم ہمارے نبی کے طریقے پر چلو، ہم تمہاری زندگی اپنی قدرت سے بنائیں گے۔ تو جب زندگی بنے گی دین پہ چلنے کے نتیجے میں تو کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو اپنا بنانا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اس سے آسان اور سہل راستہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ بیوی کو اپنا بنانا شوہر کے لیے مشکل ہے، شوہر کو اپنا بنانا بیوی کے لیے مشکل ہے، اولاد کو اپنا بنانا ماں باپ کے لیے مشکل ہے، ماں باپ کو اپنا بنانا اولاد کے لیے مشکل ہے۔ ایک چھوٹی سی ناگوار حرکت ہو جائے برسوں کی محبتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اور اللہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تیرے ہزاروں گناہ ہو، لاکھوں گناہ ہو، زمین کو تو گناہوں سے بھر دے، تیرے گناہ آسمانوں سے بات کرنے لگے، لیکن تو سچے دل سے توبہ کر لے اور اس بات کا اقرار کر لے، اے اللہم اغفر لی، اے مولا تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے، اب میں غلط زندگی کو نہیں گزاروں گا۔ تو ایک مرتبہ جب اس بات کا اقرار کرتا ہے قد غفرت لک ولا ابالی، پھر میرے عزت کی قسم مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں تجھے بخش دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو دھو دیتا ہوں، تیری غفلتوں کو معاف کر دیتا ہوں اور تجھے اپنا بنا لیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، جتنا اللہ کو اپنا بنانا آسان ہے اتنا کسی کو اپنا بنانا آسان نہیں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ ماحول نہیں ہے، وہ صحبتیں نہیں ہیں، وہ طبیعت کے اندر کے جذبے اور رغبتیں نہیں ہیں، تو نتیجے میں دکان اپنا بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیے۔ اب پتہ نہیں کب یہ دکان ڈھیر ہو جائے گی، کب یہ مکان ختم ہو جائے گا، کب یہ اولاد آگے پیچھے ہو جائے گی، اور آدمی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم مجھے اپنا بنا لو، میں ساری کائنات کو تمہارا بنا دوں گا۔ اب جتنے واقعات صحابہ کے ہیں اور جتنے واقعات اہل اللہ کے ہیں، اب ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں، اور چلتے چلتے ایک جنگل سے ہمارا گزر ہوا۔ جب جنگل سے ہمارا گزر ہوا تو مجھے حاجت پیش آئی، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اپنی ضرورت سے، اپنی طہارت سے فارغ ہو جاتا ہوں، تم دھیرے دھیرے چلتے رہو، میں آگے تم کو ملا لوں گا۔ یہ کہتے ہیں میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آگے بڑھا تو ان جھاڑیوں میں بھٹک گیا، جنگل کے گھنے جھاڑیوں میں۔ اب میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھے میرے ساتھی نظر نہیں آتے، ادھر ساتھی ڈھونڈ رہے تو حضرت سفینہ ان کو نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ فرمایا کہ صحابہ کی وہ جماعت آگے کو بڑھ گئی، اب یہ ان کو تلاش کرنے میں بھٹک کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنے میں فرماتے ہیں کہ اس گھنے جنگل میں تنہائی کے مقام پر ایک شیر منہ کھولا ہوا میری طرف چلا آیا، تو اس کو دیکھ کر دل کو اطمینان ہو گیا، اے اللہ تیری شان تو نے اپنی مدد بھیج دی۔
یعنی جنگل میں شیر کو دیکھ کر مدد کے آنے کا یقین ہونا، یہ ایمان اللہ کا کہ بھئی شیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا، مجھے بھی اللہ ہی نے بنایا، اور اللہ نے جب اسے میرے پاس بھیجا ہے تو وہ اللہ پاک میری مدد کریں گے۔ یعنی شیر کو دیکھ کے کبھی ایمان بنا تھا تو اطمینان ہو رہا تھا، دیکھو اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ آج سگا بھائی گھر کے اوپر آ گیا تو دل دھڑک رہا ہے، ارے میں نے قرضہ مانگتا کی کیا ہے کی، پیسے پوچھتا کی کیا ہے کی، دیر تک بیٹھ گیا تو کھانا کھلانا پڑتا کی کیا ہے کی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اب یہ مسلمان اپنے انسانوں کو دیکھ کر، سگے بھائی کو دیکھ کے گھبرا رہا ہے۔ کبھی ایمان بنا تھا اور اللہ کو ہم نے اپنا بنایا تھا، تو بیچ جنگل میں اکیلے پن میں شیر کو دیکھ کر گھبرانے کے بجائے حضرت کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ چلو اللہ کی مدد آ گئی۔ شکاریوں سے پوچھو، شیر دکھنا دور کی بات ہے اور شیر کی آواز آنا دور کی بات ہے۔ خالی ہرن کا شکار کرنے گئے تھے اور وہاں پر شیر کے پنجوں کے نشان نظر آ گئے تو آدھی جان تو وہیں نکل جاتی آدمی کی۔ ارے میاں راستہ بدلو، یہ جگہ آنے کا نہیں، غلط جگہ آگے، پنجے نہیں دیکھ رہے، یہ نشانات بتلا رہے ہیں کہ اس جنگل میں شیر بھی ہے، اگر لپک گیا تو ہمارا کیا ہوگا، تو آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب ایمان بنا تھا تو صحابہ کی پاکیزہ اور پاکباز زندگیاں بتلا رہی ہے، کہا کہ اس شیر کو دیکھ کے مجھے اطمینان ہو گیا، اور وہ شیر میری طرف چلے آ رہا، میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب وہ قریب پہنچا تو فرمایا میں نے آگے بڑھ کر شیر کا کان پکڑا۔ یعنی کیسے ایمان بنے تھے صحابہ کے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ ہر چیز کو اس کی بنا دے گے۔ زمین اس کے تابع، آسمان اس کے تابع، درندے اس کے تابع، جنگل کے جنگلی جانور اس کے تابع۔ اب نتیجے کے اندر شیر کو اس بھروسے خداوندی پر کان پکڑنا آسان تھا۔ آج جوان بیٹے کا کان پکڑ کے دیکھو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں گھر میں تہلکہ مچ جائے گا، اور شام میں بیٹے کو ڈھونڈنا پڑے گا، گھر میں نظر نہیں آ رہا، ماں ایک کونے میں رو رہی ہے، بہنیں ایک طرف پریشان ہے۔ وہی باپ جو کان پکڑا تھا وہ اس کا کھانا پینا بھول گیا، وہ اپنا باہر نکلا ہے سورج سکھائے ہوئے، لوگ پوچھ رہے کیا ہو گیا، بھئی یہ ہو گیا۔ ارے یہ زمانے میں کان پکڑتے میاں، یہ جوانی کے زمانے میں بیٹے کے ساتھ اتنی سختی کرتے۔ اب باپ کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کو نصیحت کرنے کے بجائے۔ جب اعمال بگڑتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں۔